بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھی۔ کھڑکیاں اور سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے، کودنے اور گل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں اور بھول بھلیاں بنائی۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں اور پارٹیاں کرتے تھے۔ اور یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا گول، جن کی تعداد درجنوں میں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی سرنگوں اور بھول بھلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بہت بڑی گڑبڑ کر گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی۔ اگر ان کا گول واپس دوبارہ ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک چوہا پکارا، ہم انہیں اب موقع ہی نہیں دیں گے۔ ایک اور پکارا۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدم کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں انہیں ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہماری چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس میں سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا۔ ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اس چوہے نے طنز سے کہا۔ آپ کے ریور نے ان بہت سے گھر کو برباد کر دیا جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے تھے۔ اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریور نے چوہوں کے گھر کو بے دہانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ریور کو دوسرے راستے سے گھر لے کر جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا کہ وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر ہاتھی دور دور سے اس بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریور نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی، وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ 2 دن بعد شکاریوں نے ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریور کو بڑی بڑی رسیوں سے کھینچ کر جھیل سے باہر نکالا اور پھر جنگل کے مضبوط درختوں سے باندھ دیا۔ جب شکاری چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا، کیا کیا جائے؟ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے۔ وہ آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا۔ اس نے کہا کہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریور اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریور کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھیوں کے ریور نے گھر واپسی کا نیا راستہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کو چھوٹا جان کر حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ وقت آنے پر جہاں بڑے بڑے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حقیر جانے جانے والی چیز ہی ہمارے کام آ جائے۔ صحیح کہہ گئے ہیں بڑے لوگ، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اور نئی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔